السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں ڈاکٹر عزرا؟ الحمد للہ، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا ٹائم ہو گیا ہے تو ہم شروع کر دیتے ہیں، اور آج ہمارا جو ہے وہ 9واں سپارہ الحمد للہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے، اور سورہ اعراف ہم کر رہے تھے تو وہ آج مکمل ہوگی اور تقریباً نصف سپارے تک جائے گی، اور اس کے بعد جو ہے سورہ انفال انشاء اللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ وہ پوری کر لیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم پہلے جو ہے وہ سب لوگ مل کے جو ہے وہ ہم دعا مانگ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے ہمارے رب، ہم سب کا سینہ کھول دے اور ہمارا یہ کام، قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا کام، سیکھنے اور سکھانے کا کام ہم سب کے لیے آسان کر دے، اور ہماری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ جب ہم قرآن کی بات کریں، نیکی کی بات کریں تو لوگ سمجھ سکیں۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ دے۔ اللہ تعالی ہمارے وقت میں، علم میں، عمل میں، سب میں برکت دے۔ آمین ثم آمین۔ جی ثنا، آپ جو ہے نا یہ 9واں سپارہ قال الملأ شروع کر دیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر عزرا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ الذین استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال ولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين۔ صدق اللہ العظیم۔ صدق اللہ آگے العظیم۔ پڑھوں ڈاکٹر عزرا؟ بس کافی ہے میرا خیال ہے، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ہاں، تو ہمارا یہ 9واں سپارہ ہے، اور سورہ اعراف ہماری ہم نے 87 تک کی تھی، اور اب ہم جو ہے آیت نمبر 88 سے کر رہے ہیں۔ اور آپ سب کو یاد ہوگا کہ یہ رسولوں کے قصے، کیونکہ یہ ایام اللہ ہے نا، آپ کو بتایا تھا کہ سورہ اعراف اور سورہ انعام کا جوڑا ہے۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ کی کائنات کی نشانیاں، توحید کی باتیں، اور سورہ اعراف میں نبیوں کے قصے بہت ہیں۔ تو 4 قصے ہم پڑھ چکے تھے، اور 5واں ہم نے شروع کیا تھا حضرت شعیب علیہ السلام کا، جو کہ مدین والوں کی طرف، اور انہوں نے پھر ان کے قوم کے، آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ملأ کا مطلب ہے سردار، اور ویسے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جو ہے بھر دینا، یعنی کہ ان کے روب سے لوگوں کے دل بھرے ہوتے تھے، اور اسی لیے ان کے اندر جو ہے نا استکبروا بار بار آئے گا، کہ اس کے قوم کے سردار جو کہ تکبر میں بھرے ہوئے تھے، تو انہوں نے کیا کہا کہ اے شعیب، ہم تجھے، تیرے لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائیں، اپنی بستی سے نکال دیں گے، ورنہ کیا ہوگا کہ اگر تم لوگ جو ہے نہیں مانو گے، ورنہ اگر تمہیں ہمارے ساتھ رہنا ہے تو تم کو ہمارے دین پہ، ملت یعنی کہ دین، ہمارے طریقے پہ رہنا ہوگا جیسے ہم رہ رہے ہیں۔ تو شعیب علیہ السلام نے جواب دیا کہ کیا زبردستی ہمیں پھیرا جائے گا، چاہے ہم راضی ہوں یا نہ ہوں، ہم اللہ پر جھوٹ گڑھنے والے ہوں گے اگر تمہاری ملت میں پلٹ آئیں گے۔ نہیں، یعنی ان کے اگر جو ہے ہم کسی کے کہنے پہ، ان کے طریقے پہ چلیں، تو اس کا مطلب ہے ہم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور لوگوں کی فرما برداری کی۔ اور یہ حدیث بھی ہے کہ لا معصیت الخالق فی
یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ نافرمانی کر کے جو ہے اس کی مخلوق کی اطاعت کرنا جو ہے وہ بہت ہی زیادہ جو ہے ناپسندیدہ چیز ہے نا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہی شعیب علیہ السلام جواب دے رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے. یعنی کہ جب انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے، معرفت ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم برے راستے سے نکل گئے ہیں، اور ہمارے لیے تو اس کی طرف اب پلٹنا کسی طرح ممکن نہیں. الحمدللہ جیسے اس وقت ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہمیں اب اپنے کوئی پچھلے راستے پہ بلائے، جب ہم جہالت میں تھے، ہمیں نہیں پتہ تھا، تو ہمارا بھی کیا یہی ظاہر ہے کہ حال ہوگا کہ ہم چاہیں گے کہ ہم اب اس راستے پہ تو بالکل نہیں جائیں گے نا. اور ساتھ میں وہ کیا فرما رہے ہیں کہ بس یا ربنا کل شعین علما، اور بے شک اللہ تعالیٰ کا جو علم جو ہے وہ بہت ہی وسیع ہے، اور اللہ پہ ہی توکل کرنا ہے، اللہ توکلنا. اور ساتھ میں جو ہے وہ دعا بھی کر رہے ہیں کہ ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، کہ ہمارے رب ہماری قوم کے درمیان بالکل ٹھیک فیصلہ کر دے، اور آپ ہی جو ہیں وہ صحیح فیصلہ کرنے والے ہیں. اب وہ سردار تو جو ہے ظاہر ہے کہ نہ ماننے کی سوچ لیا تھا، تو انہوں نے پھر جو ہے ان کو برا بھلا کہا کہ اگر تم نے پیروی قبول نہیں کی تو برباد ہو جاؤ گے، اور پھر جو ہے تمہارا برا حال ہوگا. اور شعیب علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہے. اور پھر جب ظاہر ہے کہ ہم نے ابھی پیچھے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھا کہ 950 سال تبلیغ کی، پھر ان کی قوم پر عذاب آیا، اور وہ جو ہے کشتی میں بیٹھ کے وہ ایمان والے نکل گئے. تو جب قوم نہیں مانتی تو پھر کیا ہوتا ہے، عذاب ہوتا ہے. اور جس میں اتنی زبردست یہ آیات ہیں کہ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، یہ ایک دہلا دینے والی آفت نے ان کو آ لیا. یعنی عذاب کی جو قسمیں ہوتی ہیں وہ پانی سے عذاب، ہوا سے عذاب، چیخ سے عذاب، آوازوں سے عذاب، پتھروں سے عذاب، طرح طرح کی قسمیں ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ پھر ان کی قوم کا حال کیا تھا کہ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، کہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے. اور جنہوں نے جو ہے حضرت شعیب علیہ السلام کو جو ہے وہ جھٹلایا تھا، تو ایسے یعنی کہ ان کا نام و نشان ختم ہوا. کان لم یغنوا فیہ، اس کو ضرور ہائی لائٹ کریں. ابھی ہم سورہ ہود اور سورہ یونس پڑھیں گے، اور یہ لگاتار آئے گا کان لم یغنوا فیہ. یہ تو عذاب کے بعد تھا کہ اتنی بڑی قومیں جو اتنی طاقتور تھیں وہ ان کا وجود ہی نہیں رہا. اور ہم اگر اپنا جائزہ لیں تو دیکھیے کیسی نسل در نسل کس طرح سے جو ہے وہ گریجولی جو ہے وہ ایک دوسرے کو ریپلیس کرتے چلے جاتے ہیں. جیسے ہم خود دیکھتے ہیں کہ جو ہے ہمارا جو کمرہ جو ہے نانی کا کمرہ تھا، پھر وہ آہستہ آہستہ جو ہے پھر ان کا انتقال ہوا، پھر جو ہے وہ دوسری بہو آئی، ان کا ہوا، پھر اس کے بعد دوسری، اور پھر جو ہے پہلے مجھے یاد ہے کہ جب بھی میں گھر آتی تھی تو میں فوراً ان کے کمرے کی طرف جا کے ان کو سلام کرتی تھی. پھر اماں کا انتقال ہو گیا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ آہستہ آہستہ وہ پھر بیٹے کا ظاہر کمرہ بن گیا. تو پھر ایسا حال ہوتا ہے کہ جیسے تو بسے ہی نہیں تھے. تو ہم سب کا حال یہی ہونا ہے. تو شعیب علیہ السلام کے جھٹلانے والے برباد ہو کر رہے، اور شعیب علیہ السلام کی بستیوں سے نکل گئے، اور کیا کہا کہ میں نے تو اپنا پیغام تمہیں پہنچا دیا تھا. اور پھر کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے کسی بستی میں نبی بھیجا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی آزمائش کے طریقے بتا رہے ہیں کہ کبھی جو ہے وہ تنگی اور سختی سے آزماتے ہیں، پھر ان کو خوشحالی دیتے ہیں. دونوں طریقے اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ بدحالی کو خوشحالی سے بدلہ خوب پھلے پھولے ہیں. تو جن کو جو ہے نہیں سمجھنا ہوتا، جن کو اللہ تعالیٰ سے نہیں جڑنا ہوتا، تو ان کا حال یہی ہوتا ہے کہ کسی بھی آزمائش کے طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ سے نہیں جڑتے ہیں. اور جن کو جڑنا ہوتا ہے وہ نعمتیں پا کر اور شکر گزار ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی آزمائش ہوتی ہے تو فوراً ڈر جاتے ہیں. تو یعنی تنگی سختی آزمائش، اور پھر خوشحالی بھی آزمائش. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا اور ان کو خبر بھی نہ ہوئی. یعنی کہ اچانک فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، اچانک عذاب، اچانک وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو اس کا شعور بھی نہیں تھا کہ ان کے اوپر جو ہے وہ یہ عذاب آئے گا. اب اللہ تعالیٰ جو ہے پھر جو ہے سمجھا رہے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر یہ ایمان لاتے تو ہم اس پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھولتے، جیسے بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا. اور انہوں نے جھٹلایا، لہٰذا ہم نے ان کو جو ہے وہ پکڑ لیا، جو کما رہے تھے اسی میں ان کو پکڑ لیا. پھر کیا بستیوں کے لوگ اب اس سے بے خوف ہو گئے کہ ہماری گرفت کبھی اچانک ان پر رات کے وقت نہ آ جائے گی جبکہ وہ سوئے پڑے ہوں. دیکھیے سورہ اعراف شروع ہوئی تھی تو کیا تھا
کیا آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کا ذکر کیا تھا، وہم قائلون، جو وہ قیلولہ کر رہے ہوں، یعنی انسان زیادہ تر یا تو دوپہر کو ریلیکس ہو رہا ہوتا ہے یا رات کو سو رہا ہوتا ہے، تو یہاں نائمون، سوتے ہوئے عذاب ہیں۔ عوامنا اہل القرآن یاتے ہوں باسنا دہاں ویلغبون، یا کبھی جو وہ کھیل رہے ہوں، ہے نا، کھیل رہے ہوں تو عذاب آ جائے، یعنی کہ ہم دنیا کو کس طرح سے جو ہے وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں اور ہم اپنے چکروں میں لگے ہوتے ہیں، اور ہم کو نہیں پتہ کہ اگلا لمحہ ہمارا ہے کہ نہیں، اور پھر وہ یاد کریں وہ ماتا فقط قامت قیامت، ہو جو مر گیا اس کی تو قیامت قائم ہو گئی ہے۔ تو عذاب آئے نہ آئے ہمارے ہاتھ سے جو ہے ہمارا اعمال نامہ ختم ہو جاتا ہے پھر۔ اور کیا ان لوگوں کو جو سابق اہل زمین کے بعد زمین کے وارث ہوتے ہیں، اس ہمارے واقعے نے کچھ سبق دیا؟ یعنی اب اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ ہم چاہیں تو ان کے قصوروں پہ ان کو پکڑ سکتے ہیں، لیکن کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ آیت نمبر جو ہے یہ 100 ہے نا، 100 اور 101، وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، ہم ان کے دلوں پر جو ہے وہ مہر لگا دیتے ہیں۔ تو مہر کو اگر جو ہے اللہ تعالیٰ اس چیز سے بچائے کہ ہماری دلوں پر مہر لگے، لیکن اگر ہم کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہماری جو ہے قرآن کی کلاس میں ہمارا دل نہیں لگ رہا ہے، نیک لوگوں صالح لوگوں میں ہمارا دل نہیں لگ رہا ہے، تو ہم جو ہے وہ مہر کیسے ہٹائیں گے؟ انٹینشلی، ہے نا، جب بھی ہم کوئی چیز دنیا کی بھی اپنا نقصان دیکھتے ہیں تو ہم انٹینشلی چاہتے ہیں کہ وہ چیز ہٹ جائے۔ تو قرآن سے اور زیادہ جڑیں، آخرت کو یاد کریں، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، اور جیسے ہم نے کل بات کی تھی کہ نفس کے تکبر کو ختم کریں، کیونکہ جو تکبر ہے وہ انسان کو جو اپنی نظر میں بڑا بنا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات کر رہے ہیں نا، وما وجدنا لأکثرہم من احد وإن وجدنا اکثرہم لفاسقین، اور ہم نے ان لوگوں میں سے جن میں بھی اب لائن سے جن قوموں کا ذکر ہے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں پر جو ہے وہ مہر لگائی، اور ان میں سے اکثر کے پاس جو ہے وہ لوگ عہد کا پاس ہی نہیں کرتے تھے، بلکہ اکثر جو ہے فاسق تھے، یعنی حد سے گزرنے والے۔ پھر اس کے بعد چھٹا قصہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا، اور یہ قصہ ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں، اور ہم کو اچھی طرح یہ ساری چیزیں پتہ ہیں، تیزی سے اس کو کر لیتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ فرعون میں کائنات کے مالک کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے مجھے نبی بنا کے۔ اور پھر انہوں نے وہ دعا بھی مانگی تھی، رب اشرح لی صدری، جو کہ سورہ طٰہٰ میں ہم پڑھیں گے، کہ جو ہے کیونکہ ان کی زبان میں لکنت تھی، تو انہوں نے جو ہے فرعون کے دربار میں بات کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے جو ہے یہ دعا مانگی کہ میری جو ہے زبان کھل جائے، ہے نا، اور میں جو ہوں تمہارے پاس جو حق بات کر رہا ہوں۔ اور اس پر جو ہے پھر جو ہے فرعون نے جو ہے وہ اس کو معجزات دکھائے، اپنی ید بیضا اور عصا جو ہے وہ دکھائے ہیں، اس پر جو ہے وہ کیا سمجھا، کیونکہ ظاہر ہے وہ نیگیٹو تھنکنگ والے لوگ کہ کیا کہ یہ تو بہت ہی بڑا جادوگر ہے، اور یہ ہم کو ہماری زمین سے نکلوانا چاہتا ہے، بنی اسرائیل کو اپنے قبضے میں لینا چاہتا ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہم پہلے پڑھتے رہے ہیں، اس لیے ہم تیزی سے کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جب اس نے دعوت دی کہ اچھا تم اپنا جادو دکھاؤ، تو پھر بڑے میدان میں سب جمع ہوئے، وہاں بڑے بڑے جادوگر آئے، تو پوچھا کہ بھئی کون جو ہے پہلے جادو دکھائے گا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ چلو تم ہی پہلے جو ہے اپنا جادو دکھاؤ۔ تو وہ تو جادوگر تھے، ظاہر ہے سحر کا زمانہ تھا وہ، تو وہ اتنے زیادہ سانپ جو ہے وہ پورے جو ہے وہ اس میں پھرنے لگے، حالانکہ دراصل جو ہے وہ ظاہر ہے وہ تو انسان کی جو ہے جب جادو ہوتا ہے تو اصلی چیز نہیں ہوتی، لیکن اس سے جو ہے انسان ڈر جاتا ہے، تو اس سے جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ظاہر ہے تھوڑا سا ڈر گئے نا، جو کہ ہم سورہ طٰہٰ میں پڑھیں گے کہ ان کے دل میں بھی جو ہے وہ ایک ڈر پیدا ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ کانفیڈنس دیا، پھر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا جو پھینکا تو وہ تو بہت بڑا جو ہے وہ اژدہا تھا، وہ سارے جو ہے ان کو جو ہے وہ کھا گیا ہے۔ تو اس پر جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ اپنا عصا پھینکو، اور وہ جو ہے ظاہر سارے کے سارے سانپوں کو جو اس نے کھا لیا، اس طرح جو حق تھا وہ ثابت ہوا ہے، اور جو کچھ انہوں نے بنا رکھا تھا، یعنی کہ ذرا جادو سے کچھ وہ اصل میں وہ تھا کیا کہ وہ تو ایک نظر بندی جس کو کہتے ہیں وہ ہوتی ہے، اور اصل میں اس چیز کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا۔ تو جو حق تھا وہ ثابت ہو گیا، جو انہوں نے بنا رکھا تھا وہ باطل ہو کر رہ گیا۔ یہ آیت نمبر 120 ہے نا، میں پڑھ رہی ہوں، اور اس میں جو ہے پھر جب یہ جادوگروں نے دیکھا تو ظاہر ان کے پاس تو جادو کا علم تھا، تو وہ جو ہے وہ القی السحرۃ ساجدین، تو سارے کے سارے جو ہے وہ سجدے میں گر پڑے ہیں،
اور جب ہم نے جادو کی آیات آپ کو پڑھائی تھیں سورہ بقرہ میں، تو آپ کو یاد ہوگا کہ جادو کے خلاف، جادو کا توڑ کے طور پہ بھی اس آیت کو بار بار پڑھیں۔ جب بھی یہ کبھی ہم کو ڈر ہو کہ کسی نے ہمارے اوپر جادو تو نہیں کر دیا ہے، تو اور بہت ساری چیزیں پڑھنے کے ساتھ وَأُلْقِیَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ وَأُلْقِیَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، کیونکہ وہ سب جو ہے جادوگر جو ہیں وہ کیا ہوئے تھے کہ سجدے میں پڑ گئے تھے، اور کیا کہنے لگے، ہم نے مان لیا رب العالمین کو، اس رب کو جسے موسیٰ اور ہارون مانتے ہیں، یعنی کہ پورے دل سے وہ ایمان لائے۔ فرعون نے کیا کہا آپ دیکھیں، کیونکہ اس کے اندر تو تکبر تھا نا۔ اور فرعونیت اصل میں کیا ہوتی ہے نا، فرعونیت جو ہے، فرعون تو مصر کے ہر بادشاہ کو ہی کہتے ہیں، اور یہ منفق تھا۔ اور فرعونیت اصل میں یہ ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسرے کو حقیر سمجھنا، اور اپنی بات دوسروں پر مسلط کرنا، ہے نا۔ یہ 3 پوائنٹس پہلے سورہ بقرہ میں بتائے تھے، دوبارہ لکھ لیں۔ اور اگر یہ 3 چیزیں میرے اور آپ کے اندر ہیں تو ہم بھی فرعونیت کا شکار ہیں، کیونکہ ہمارے بھی گھر ہیں، ہماری بھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ لوگ ہمارے اس میں سراؤنڈنگ میں، ہمارے بھی رشتہ دار ہیں، بھائی بہن ہیں، تو ہم کو بھی اپنے آپ کو جو ہے اس فرعونیت سے نکالنا ہے۔ تو فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں، یعنی کہ ایمان لانے کے لیے بھی کوئی اس سے پوچھے گا، اور یقیناً یہ کوئی خفیہ سازش ہے۔ یعنی پہلے جو ہے، جیسے کہ ہم لوگ کا بھی، مسلمانوں کا بھی حال ہو گیا ہے کہ غلطیاں ساری اپنی ہوتی ہیں، پھر فوراً کہہ دیتے ہیں کہ بھئی امریکہ کی سازش ہے، فلاں کی سازش ہے، فلاں کی سازش ہے، حالانکہ اپنے ایمان پہ اور اپنے یقین پہ نظر نہیں رکھتے۔ تو یہ کوئی خفیہ سازش ہے جو تم لوگوں نے جو ہے یہاں بیٹھ کے کی ہے، اور تاکہ جو ہے یہاں اس کے مالکوں کو جو ہے یہاں سے نکالو۔ اب میں تمہارے ساتھ یہ کروں گا کہ تمہارے ہاتھ پاؤں جو ہے وہ اپوزٹ ڈائریکشن سے جو ہے وہ کٹوا دوں گا، اور اس کے بعد تم کو سولی پر چڑھاؤں گا۔ اپوزٹ ڈائریکشن سے کیوں؟ پہلے آپ کو بتایا کہ اگر ایک ڈائریکشن سے کرتے ہیں تو موت واقع ہو جاتی ہے، تو پہلے تو ان کو تکلیف دیں، پھر سولی پر چڑھائیں۔ اور انہوں نے کیا جواب دیا، دیکھیں ان کا جواب تو دیکھیں، کہ وہ فرعون کے دربار میں بیٹھے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے کہ تم کو سولی پہ چڑھاؤں گا، اور انہوں نے جواب دیا کہ ہم کو تو پلٹنا اپنے ربی کی طرف ہے، تو کیا فرق پڑتا ہے، سو واٹ، ہے نا۔ اور اس میں جو ہے نا امام ابن تیمیہ کا بھی بہت ہی زبردست واقعہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے کفار میرے یہ کیا کر سکتے ہیں، یہ اگر جو ہے مجھے جیل میں ڈالیں گے تو میں اپنے رب سے لو لگا لوں گا، اگر یہ مجھے جو ہے باہر بھیج دیں گے تو میں جو ہے، اگر مجھے یہ ہجرت پر مجبور کر دیں گے تو میں سیاحت میں ہوں گا اور میں اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کروں گا، اور اگر یہ کچھ مجھے مار دیں گے تو میں شہید ہو جاؤں گا اور میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا، تو یہ کفار تو میرے لیے کچھ کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے بھی کیا کہا کہ جو ہے ہمیں تو پلٹنا اپنے رب کی طرف ہے، یعنی ایمان لاتے ہی ذہنیت بدل جاتی ہے، اور اللہ کا خوف بندوں کے خوف سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ تو جس بات پر ہم سے انتقام لینا چاہتا ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں، کہ اپنی رب کی نشانیاں جب ہمارے سامنے آ گئیں تو ہم نے انہیں مان لیا۔ اب پھر انہوں نے فوراً ایک تو یہ جواب دیا، اور پھر فوراً دعا مانگی۔ کیا دعا مانگی؟ کہ آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا، کہ ہم تو ایمان لے آئے، ربنا افرغ علینا صبرا توفنا مسلمین، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر جو ہے صبر جو ہے انڈیل دے۔ میں تو جب بھی یہ آیت پڑھتی ہوں تو مجھے تو ذہن میں پوری ایک جیسے کوئی بالٹی بھر کے میرے اوپر کوئی شاور کر دیں، کیونکہ ہم تو اتنے بے صبرے لوگ ہیں نا۔ افریقہ مطلب وہ تو فارغ ہوئے نا، یعنی پوری بھر کے جو صبر ہمارے اوپر انڈیل دیا جائے۔ یہ طالوت کے لشکر کی بھی یہی دعا تھی نا، جو ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 250 250 میں پڑھی، صبر کے لیے دعا خوب خوب ہم پڑھیں، کیونکہ ہم سب بھی تو بے صبرے لوگ ہیں۔ پھر فرعون سے اس کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ ملک میں فساد پھیلائیں، یعنی وہ تو ہدایت کے لیے آئے ہیں اور ان کو فساد کا کہہ رہا ہے، اور وہ تیری اور تیرے معبودوں کی بندگی چھوڑ بیٹھے ہیں۔ فرعون نے جواب دیا میں ان کے بیٹوں کو قتل کراؤں گا، ان کی عورتوں کو جیتا رہنے دوں گا، تاکہ جو ہے نا نسلیں ختم ہو جائیں ان کی، اور جو عورتوں کو کیوں، کیونکہ وہ اپنے اس میں شامل کر کے اور اپنی نسل بڑھائے ہیں۔ اور وَإِنَّ فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور ہمارے اقتدار کی گرفت تو بہت ہی مضبوط ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ڈرو نہیں، استعینوا باللہ واصبروا، یعنی جب بھی کوئی ہمارے اوپر مشکل حالات آئیں تو پھر کیا ہے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ ہی کی مدد مانگیں۔ یہ ہم نے جو ہے دوسرے سپارے میں سورہ بقرہ میں دوسرے رکوع میں بہت تفصیل سے پڑھا تھا نا، استعینوا بالصبر والصلاۃ، تو ہم نماز پڑھیں اور صبر کریں۔ اور اللہ تعالیٰ کی زمین تو اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس کا وارث بنائے،
اور انہی کے لیے جو اسے ڈرتے ہوئے کام کرے. اس کی قوم کو لوگوں نے کہا کہ تیرے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے جاتے تھے، اب تیرے آنے پر بھی ہیں. یعنی کہ جب لوگ ایمان لے آتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ بس اب تو جو ہے وہ ساری مشکلات کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، اب تو ہم اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہو گئے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کے جو چہیتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، ان کے اوپر تو سب سے زیادہ آزمائشیں آئی ہیں. تو اگر مسلمان اور ہم پر آزمائشیں آئیں تو ہمیں اسے گھبرانا نہیں چاہیے. تو پھر اس کا جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے پھر کیا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا، تم کو جو ہے وہ زمین کا وارث بنائے گا. پھر ہم دیکھیں گے تم کیسے عمل کرتے ہو. اور واقعی پھر یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کو جب جو ہے زمین کا وارث بنایا گیا تب بھی وہ بے صبر ہی رہے ہیں، ہے نا. سارے ہم نے ان کے پڑھے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے نافرمانیاں کی. اور اس کے بعد جو ہے یہ اگلا جو پورا رکوع ہے یہ 9 آیات. 9 آیات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار جو ہے ان کو جو ہے وہ طرح طرح کی جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ عذاب بھیجتے تھے. جیسے ہم نے پہلے پڑھا کہ بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب ہے، اور چھوٹا عذاب اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں تو اس کا کیا مقصد کیا ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جڑ جائے، اور اگر اس پہ بھی وہ نہیں جڑتا تو پھر بڑا عذاب آتا ہے. تو 9 آیات کا ذکر جو ہے سورہ بنی اسرائیل میں ہم پھر پڑھیں گے کہ یعنی کہ 9 اللہ تعالیٰ نے ان پر طوفان بھیجا، ٹڈی بھیجی اور سرسریاں پھیلائیں، مینڈک نکالے، خون برسایا. یعنی کہ ان کے جو ہے ہر جگہ گھروں میں سب جگہ کوئی چیز کاٹتے تھے اس میں خون نکلتا تھا. ان کے گھروں میں مینڈک ہوتے تھے اور کیا کیا طرح طرح کی جو ہے وہ اور دوسرے حشرات الارض کی جس سے وہ پریشان ہو جاتے تھے. تو وہ یہ نشانیاں جو ہیں وہ کرتے اللہ تعالیٰ دکھاتے چلے گئے، لیکن پھر بھی جو ہے فاستکبروا قانون قوم مجرم، پھر بھی وہ تکبری کرتے رہے. اور جب بھی کوئی چیز ہوتی ان کے ساتھ تو کیا کہتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ ادعو لنا ربک بما عہد عندک، کہ اگر تیری جو ہے اپنے رب سے جو ہے بڑا تیرا تو منصب حاصل ہے تو تو جو ہے وہ ہمارے حق میں دعا کر. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے تو عذاب ہٹ جاتا تھا. اب دیکھیں خود انسان دعا نہ کرے، دوسروں سے دعا کروائے. بے شک ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ مسنون ہے، یہ مسنون ہے کہ ہم دوسروں سے کہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں. لیکن آپ خود تصور کریں کہ اگر جو دعا میں اپنے لیے کروں گی اس کی کیا صورتحال ہوگی، اور کوئی اگر میرے لیے کرے گا تو اس کا کیا وہ ہوگا. یعنی کہ جو انسان کسی آزمائش میں گزرتا ہے تو اپنے لیے اگر تہجد میں اٹھ کے جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مانگو جس کو مانگنا ہے، اور وہ حدیث پھر میں دہراؤں گی کہ اگر کسی کی کوئی حاجت ہو اور وہ پھر تہجد میں اٹھ کے دعا نہ مانگے تو اس کا مطلب اس کی حاجت ہی نہیں ہے. تو خود تو مانگ نہیں رہے ہیں، خود مصیبت میں گرفتار ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں. تو یہ بات ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے کہ ہم خود تو، اور دعا جو ہے وہ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ لپ سروس ہے، یہ تو دل سے مانگنے والی کیفیت ہے. اور اس میں وہ قصہ جو ہے جو میں آپ کو جو ہے دوبارہ بتاتی ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ گڈریا جو ہے وہ بہت بہت دعائیں مانگتا ہے لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کیونکہ کلیم اللہ تھے، اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ وہ اتنی دعائیں مانگتا ہے اور آپ اس کی دعا نہیں قبول کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا تھا، یاد ہوگا آپ لوگوں کو جو ہماری جو ہے تفسیر ان ڈیپتھ میں ہوتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا کہ وہ دعا کب مانگتا ہے، وہ تو اپنی بکریاں گن رہا ہوتا ہے. یعنی اس کی تو توجہ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں ہوتی. اور پھر دوسرا قصہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، کیونکہ یہ باتیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ، تو کہا کہ جو ہے اب جو ہے وہ قحط سالی ہوگی، اب بہت دن تک جو ہے وہ پھر اناج اگے گی نہیں. تو لوگوں سے کہیں کہ جو ہے پانی بھی محفوظ کر لیں، اناج بھی ہیں، کیونکہ اب بارش نہیں ہوگی بہت عرصے تک ہیں. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ اچانک بارش ہو گئی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ حیران ہوئے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے تو کہا تھا کہ بہت مہینوں تک بارش نہیں ہوگی، یہ سالوں تک، اور یہ تو ابھی دوسرا تیسرا دن اب بارش ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ ایک مگرمچھ جو ہے اس کا جو ہے منہ بالکل ڈرائی تھا، خشک تھا، اور اس نے آسمان کی طرف منہ اٹھا کے اس طرح سے دیکھا، یعنی کہ وہ بولا بھی نہیں. یعنی ایک طرح سے اس نے اللہ تعالیٰ سے مانگا کہ جو ہے وہ پانی، اور اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی. تو میری اور آپ کی دعاؤں میں ایسا اثر ہونا چاہیے کہ بارش برس لے. تو وہ ہر وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے تھے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ساری جو 9 آیات ہم نے کہیں، پھر جو ہے بڑا عذاب آیا جو کہ جو ہے وہ سمندر میں جو ہے غرق کر دیا.
اور پھر کیا ہوا کہ بنی اسرائیل کو جو ہے فلسطین کا جو ہے وہ مالک بنا دیا ہے۔ یہاں پہ جو ہے یہ آیت نمبر جو ہے 37 ہے، وہ اورثنا القوم الذین کانوا یستضعفون مشارق الارض مغاربها التی، کہ مشرق اور مغرب کا وارث جو ہے وہ بنی اسرائیل کو بنا دیا، اور وہ مصر سے نکلے، اور یہ بائبل میں ایگزوڈس ہے نا، باب خروج جس کو اردو میں کہتے ہیں، کہ جو ہے بنی اسرائیلی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو جو ہے وہ سمندر سے پار کروا کے دوسری طرف پہنچا دیا، اور فرعون کو جو ہے غرق کر دیا، اور بنی اسرائیل کو فلسطین کا جو ہے وہ مالک بنا دیا ہے۔ آیت نمبر 137، الحمدللہ ہمارا جو ہے وہ ربو ہو گیا ہے۔